انفارچونیٹلی آپ کو سینئر پوزیشن پہ جانے کے لیے, سینئر پوزیشن سے پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کو تھوڑا سا اچھا بولنا آنا چاہیے, توڑنی پڑتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو تھوڑا سا اچھا بولنا آنا چاہیے جیسے مجھے آتا ہے. تو ہم بول بول کے یہاں تک پہنچ گئے بھائی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام دی پروفیشنل ٹاکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو سافٹ ویئر انڈسٹری سے کس طرح سے منسلک کرتے ہیں, مختلف شعبوں میں رہ کے, مختلف لیولز میں رہ کر. ہم نے بات کی زیرو ٹیک پہ, ہم نے بات کی لو ٹیک پہ, ہم نے بات کی میڈیم ٹیک پہ, ہم نے بات کی ہائبرڈ ماڈل کیا ہے. آج جو ہم بات کریں گے, اور اس کا فائنل ایپیسوڈ بھی ہے, بات کریں گے ہم ہائی ٹیک کے اوپر. کہ الٹیمیٹلی ابھی تک ہم وہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جن کے پاس بالکل نالج نہیں ہے ٹیکنیکل لیول پہ, تو آپ کس طرح سے منسلک ہوں. اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت نالج ہے تو آپ کس طرح سے منسلک ہوں. اگر آپ کچھ کورسز کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنی فیلڈ میں چیمپئن ہیں اور بہت عرصے سے جو ہے منسلک ہیں اس فیلڈ سے, تو آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے سافٹ ویئر انڈسٹریز میں لے کر آ سکتے ہیں, اپنی سروسز کو سافٹ ویئر انڈسٹری میں سیل کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ہائی ٹیک کے اوپر. تو اس کے لیے ہم نے پھر زحمت دی ہے اور دعوت بھی دی ہے ہمارے شان بھائی کو, شان رضا جعفری صاحب کو. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں شان بھائی؟ الحمد للہ. سنائیے. اچھا شان بھائی, ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا, تو بنا کسی وقت کو جو ہے برباد کرتے ہوئے اور ضائع کرتے ہوئے میں سیدھا ٹاپک پہ آؤں گا کہ ہائی ٹیک ماڈل کیا ہے جو سافٹ ویئر انڈسٹری میں اپلیکیبل ہے, یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ جو ہائی ٹیک وہ کون لوگ ہیں کہ جو سافٹ ویئر انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, میں چونکہ میرا مقصد جو تھا اس پوری ان ٹاپکس کو سلیکشن کا, وہ یہ تھا کہ میں ان لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی آپ کو تھوڑا سا ایکسیلیٹ کریں اور تھوڑا سا ایلیویٹ کریں, اور اپنی فیملی کے لیے وہ ارن کریں جو وہ کر سکتے ہیں, اپنی پوٹینشیل کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. جی. تو میں نے جب آپ سے اوور آل بات کی, ان لوگوں کی جو کچھ نہیں جانتے, وہ لوگ جو تھوڑا بہت کوئی کریش کورس کر چکے ہیں, وہ لوگ جو اپنی ڈومین میں ایکسپرٹ ہیں لیکن آئی ٹی سے ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں. اب میں ایسے لوگوں کی بات کروں جو کہ ہیں ایسوسیٹیڈ آئی ٹی سے ہی, کمپیوٹر سائنس گریجویٹس ہیں, پڑھا اور کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں ایک بریک تھرو بھی مل گیا, سافٹ ویئر انڈسٹری میں انٹر بھی ہو گئے, بٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ ویری ویل. اور میں کیوں اسپیسیفکلی ان لوگ, چونکہ میرا جو تھیم ہے پوری اس ٹاپک کے سلیکشن کی, دیٹ واز کہ آئی وانٹ کہ یہ لوگ اپنی فیملیز کے لیے اپنے چیلنجز کو ارن کرنے کے لیے محنت کریں, اینڈ دے ٹو شو دیم اے پاتھ کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں کیونکہ انڈسٹری میں کافی ٹائم اسپینڈ کر چکا, اور تقریباً سمجھیے کہ اٹ ہیز بین اراؤنڈ 18 ایئرس میں مستقل مینجمنٹ پوزیشن پہ ہوں, اور بہت سارے لوگوں سے انٹرویوز لیے, بہت سارے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی. تو یہ ساری جو میں نے ابھی جو کمپائل کی نا, جو یہ پوڈ کاسٹ, وہ بیسکلی بیسڈ آن دیٹ ایکسپیرینس ہے. دیکھیں, آپ کو اس وقت میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, جنہوں نے سافٹ ویئر انڈسٹری میں جوائن بھی کیا ان کو, لیکن وہ دے آر ناٹ ایکسیلنگ. میں آئی نو پیپل جو شاید 10-12 سال سے سافٹ ویئر ہاؤس میں ہیں, لیکن کوئی بہت سینئر پوزیشن پہ نہیں پہنچ پا رہے. اینڈ دے ڈیزرو اے پوزیشن, دے ہیو دیٹ نالج, بٹ انفارچونیٹلی فار ون ریزن اور دی ادر دے آر ناٹ ایکسیلنگ. یہ ٹاپک ٹیکنیکلی بہت بڑا ہے, ایک ایپیسوڈ میں کور نہیں ہو سکتا, لیکن میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا, اینڈ دین ان شاء اللہ پھر زندگی رہی تو کسی ٹائم پہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. لیکن میں اسپیسیفکلی اس وقت یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ مطلب میں اگر سمرائز کروں بلٹس میں, تو ایسے کون سے لوگ جو ایکسل نہیں کر پاتے, سافٹ ویئر ہاؤس تک پہنچ گئے, سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کر رہے ہیں. نمبر 1, جو تھوڑے انٹروورٹ ہیں بائی نیچر. اب یہ نیچر انسان کی, آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے, وہ صحیح ہے, وہ انٹروورٹ ہے تو انٹروورٹ ہے. انفارچونیٹلی آپ کو سینئر پوزیشن پہ جانے کے لیے, سینئر پوزیشن سے پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کو تھوڑا سا اچھا بولنا آنا چاہیے. توڑنی پڑتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو تھوڑا سا اچھا بولنا آنا چاہیے جیسے مجھے آتا ہے. تو ہم بول بول کے یہاں تک پہنچ گئے بھائی. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کو تھوڑا سا
اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری جو کہ انٹروورٹ ہیں. دوسرے وہ لوگ حضرات ہیں جو کہ ایکسٹروورٹ ضرورت سے زیادہ ہیں. تھوڑی سی ڈپلومیسی آنی چاہیے, سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کیا چیز کہاں بولنی کہاں نہیں بولنی, کس چیز کا اظہار کیسے کرنا ہے. پھر کچھ وہ حضرات ہیں جو سمجھتے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بیسکلی جس ڈیزگنیشن میں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس ڈیزگنیشن پہ شاید ان کو کچھ چھوٹا سا ایک ایکسٹرا اسکل چاہیے جس کی وجہ سے ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا اس پوزیشن کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی سرٹیفکیشن چاہیے ہو سکتا ہے چھوٹی سی ٹریننگ چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو اپنی لائف میں تھوڑا سا ڈسپلن چاہیے ہو. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی ریزن ہیں. پھر کچھ ایسے بھی ریزن ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف ایروگینس ہیں, یو آر وے ٹو ریجڈ ود یور پرنسپلس. تو دیکھیں اب یہ وہ حضرات ہیں, میں آپ کو اپنے لائف کا نچوڑ بتا رہا ہوں جی کہ یہ وہ حضرات ہیں جو کہ بہت اچھی نالج بھی رکھتے ہیں, اچھی سب کچھ بھی رکھتے ہیں, لیکن ایکچولی اپنے آپ کو اپلائی نہیں کر پا رہے اپنی کسی بڑی پوزیشن پہ. تو ان حضرات کے لیے میں اب سب کو کور کرنا تو مشکل ہے, لیکن میں جیسے خاص طور پہ میں بتاؤں گا 2 حضرات کو پک کر لیتا ہوں, 2 کیٹیگریز کو پک کر لیتا ہوں. ان میں سے یہ وہ حضرات جو کہ تھوڑے سے انٹروورٹ ہیں, یا یہ وہ حضرات جو سمجھ لیں کہ آپ انٹروورٹ سے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن اسکل بھی تھوڑے سے چیلنجز ہیں. اور دوسرے حضرات وہ جو اپنے مطلب ضرورت سے زیادہ ایکسٹروورٹ ہیں. ان دونوں کو ہم ابھی پک کر لیتے ہیں اور تھوڑے سے ایگزامپل ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, جو انٹروورٹ ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از پارٹ آف دیئر لائف, دس از پارٹ آف دیئر نیچر, اینڈ آئی ایم ناٹ آسکنگ اینی ون ٹو چینج دیئر ہیبٹس اینڈ نیچر. وٹ آئی ایم آسکنگ از کہ ایکچولی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے, اگر آپ کو کسی ٹیم کا کیپٹن بننا ہے تو آپ کو اچھا بولنا پڑے گا ٹو کاؤنسل دا ٹیم. بالکل صحیح. اگر آپ بولنے میں اچھا نہیں ہیں, اف یو ہیو پرابلم ان یور کمیونیکیشن اسکل, دین دس ول بیکم اے چیلنج. You might have the right skills, but you might not become a prime minister of any country because you cannot speak well. یہ ایشو ہے. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا ڈفرینٹ پوزیشن ہیں, ان پوزیشن کی اپنی اپنی کچھ. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک لیڈ پوزیشن پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یو ول بی ریسپانسبل فار یور انٹائر ٹیم. تو آپ کو تھوڑا سا انٹروورٹ تھوڑی سی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے ٹرین کرنا پڑے گا ٹو بیکم مور ووکل, ٹو کریٹ اے بیٹر کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ یور سینئرز اینڈ ود ان یور ٹیم میٹس. ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, دیٹس دا پرابلم. ہوتا ہے کہ کیسے کریں ہم مطلب کوشش تو کر رہے ہیں شان بھائی, میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اسٹڈی کرتے ہیں آپ خود سے اس کو اپنی ہی آرگنائزیشن میں پریزنٹ کرنا شروع کریں. Ask your senior, ask your staff کہ I studied something, میں نے کچھ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں اپنی لرننگ ہے میں وہ سب سے شیئر کروں. آپ جب پہلی دفعہ کریں گے, دوسری دفعہ کریں گے, تیسری دفعہ کریں گے, یو مائٹ فیل اٹ ہارڈ, کیونکہ ایکچولی یو ہیو ناٹ فیسڈ کہ آپ اتنی کچھ لوگوں کو بیٹھ کے ایڈریس کر رہے ہوں, سب کے اٹینشن آپ کی طرف ہو, آپ یوز ٹو نہیں ہوتے. تو اٹ مائٹ ٹیک تھوڑا چیلنج ہوگا 2 سے 3 دفعہ میں, لیکن ایونچولی یہ آپ کا ڈر اندر سے نکل جائے گا اینڈ آپ کو خود فیل ہوگا کہ اب آپ کو ہیلپ ہو رہی ہے کمیونیکیٹ کرنے میں, بات کرنے میں. دوسرا طریقہ انہی حضرات کے لیے, کوشش کریں اگر پاسبل ہے تو پڑھانا شروع کریں. کسی بھی ایک جونیئر کو, کسی ایک اسسٹنٹ کو, مے بی نارمل ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ لیکن کسی کو پڑھانا شروع کریں, کیونکہ پڑھانے میں آپ کو بڑی محنت لگتی ہے کسی کو اپنی بات کو سامنے والے کو انڈرسٹینڈ کروانے میں. تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو اسپیکنگ ایبلٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے, اپنی بات سامنے والے کو کیسے سمجھایا جائے وہ بہتر ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بولنا آ جاتا ہے. بالکل. اینڈ دیٹ از ہاؤ ایونچولی وہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کی پروفیشنل لائف میں. تو یو آر گڈ بٹ یو آر ناٹ ایکسیلنگ. اب آپ انفارچونیٹلی لوگ ڈسہارڈ ہو کے ایک اور بیڈ ہیبٹ بن جاتی ہے کہ اگر آپ انٹروورٹ ہیں آپ کو وہ پوزیشن نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اب تک تو لیڈ ہونا چاہیے تھا یا مجھے سینئر مینجمنٹ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہونا چاہیے تھا, بٹ یو ڈونٹ ہیو دیٹ رائٹ کمیونیکیشن اسکل.
then unfortunately you won't be promoted to that level. So آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ سوری بتانا یہ رہا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اندر ایک چھوٹی سی فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے اور آپ تھوڑے سے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یو اسٹارٹ پاسنگ کمنٹس جو کہ نیگیٹو وائب جنریٹ کرتا ہے آپ کے لیے اور مزید, اور آرگنائزیشن میں تھوڑی سی آپ کے لیے ایک مطلب اچھی ریپوٹیشن بلڈ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ نا نیگیٹو باتیں بہت زیادہ کرتا ہے, ایسے ہی یا پوائنٹ آؤٹ زیادہ کرتا ہے. تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ فوکس آن یور سیلف. ویسے ہی مولانا علی کا قول ہے کہ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر لو. صحیح, بالکل. تو فوکس آن یور اسکلز اونلی. کسی کو کوئی کمنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کسی پوزیشن پہ آپ سے جونیئر تھا اور آپ سے آگے چلا گیا, ہی ڈیڈ سم تھنگ, ہی ڈیزروڈ سم تھنگ اینڈ دیٹ از وائی ہی از دیئر. تو ڈونٹ سے کہ اس کو کسی نے باعث ہو کے پہنچا دیا. آپ سوچیں کہ یار مجھ میں کیا کمی ہے. ٹاک ٹو یور سینئرز. میں آپ کو 2 طریقے بتا رہا ہوں کہ انٹروورٹ ہیں آپ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پریزنٹیشن دینا شروع کریں آفس کے اندر, اور ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کریں. آپ کی اسپیکنگ ایبلٹی میں بہت فرق پڑتا ہے, بہت فرق پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2, وہ حضرات جو کہ بیسکلی ایکسٹروورٹ درست سے آتے ہیں, وہ حضرات بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. تھوڑی سی ڈپلومیسی آنی چاہیے. دیکھیے بیلنس کرنا پڑے گا. اگر سچویشن ایسی ہے, ایک کیٹیگری اور کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. اگر فار ایگزامپل سچویشن ایسی ہے کہ آپ اچھا جانتے ہیں, آپ کی نالج بھی اچھی ہے, یو آر گڈ, بٹ یو آر وے ٹو اسٹریٹ. کبھی کبھی اس کو شوگر کوٹڈ نہیں ہوتا, شوگر کوٹڈ نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ میں مس ہو جاتا ہے. بالکل. یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ایکچوئل میں دیر از اے پرسن سینئر دین یو, ہی از سٹنگ آن اے ہائر رینک اینڈ ہی ڈیزروز ایٹ لیسٹ دیٹ ریسپیکٹ کہ ہی از یور سینئر. مطلب وہ والا جو ایلیمنٹ ہے بھائی, میں جو بات ہوتا ہے میں منہ پہ بولتا ہوں, ہاں وہ اس سے تھوڑا سا ہٹنا چاہیے. اس سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پھر مجھے مولانا کا قول یاد آیا کہ مولانا کا قول ہے کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلو تو ہر شخص کو اپنے سے بہتر جانو. بالکل. تو آپ اسی ایٹیٹیوڈ سے چلیں کہ اگر کوئی آپ کی سینئر پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو سینئر ہے وہ, اور اگر آپ کو اپنی کوئی بات پہنچانی ہے تو آپ اپنی بات کو پہنچانے کا صحیح راستہ ڈھونڈیں, صحیح میتھڈ ڈھونڈیں. اس کی بہت ساری ایگزامپل پھر ایلیویئر سے نکل آئیں گی, لیکن میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے. ڈونٹ بی ٹو اسٹریٹ. آپ کو اپنی بات پہنچانی ہے, فائنڈ اے وے. اچھا طریقہ ہے کہ آپ ٹرین کیسے کریں اپنے آپ کو بھی, ایسا کیسے کی جائے. میں تو نہیں پہنچا پاتا اپنی بات. تو طریقہ یہ ہے کہ وہ بات کو وربلی کہنے کے بجائے لکھ کر پہنچائیں. اس کو چیٹ پہ, ای میل کے تھرو لکھ کر پہنچائیں. اور ای میل لکھیں, فوراً سینڈ نہ کریں. میسج لکھیں, فوراً سینڈ نہ کریں. اس کو ریڈ کریں, بار بار ریڈ کریں کہ میں نے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ تو نہیں ایڈ کر دیا جس سے میری کوئی ایروگینسی شو ہو رہی ہے یا میری کوئی اینگر شو ہو رہی ہے. لکھنا شروع کر دیں. اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو چیٹ جی پی ٹی زندہ باد. اور اگر سمجھ نہیں آ رہا تو کسی چیٹ جی پی ٹی یا کسی ایسے بوٹ سے پوچھ لیں, بھائی ایم آئی بینگ ٹو ہارش. سو اس سے آپ کو کیا ہیلپ ملے گی کہ کیونکہ آپ کو اپنا میسج پہنچانا ہے. ابھی آپ یوز ٹو نہیں ہیں. لرن کہ آپ نے فوراً رسپونڈ نہیں کرنا. ویٹ, ٹھنڈے دل سے سوچیں, اور بہتر ہے کہ اپنی کمیونیکیشن کو ریٹرن میں لے آئیں. لکھ کر بات کرنا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہوتا ہے کچھ غلط کہنے کے بجائے, اور جب لکھیں گے تو آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ خود سمجھے گا نہیں ہے یہ تھوڑا سا بدتمیزی کے ایلیمنٹ میں جا رہا ہے, اس کو بہتر کر لیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایکسٹروورٹ اور ایکسٹراڈنری ہو جاتے ہیں نیکسٹ لیول پہ, ان کو اس طرح کرنا چاہیے. تیسری کیٹیگری میں اس لیے ضروری کور کر رہا ہوں, میں نے پہلے نہیں سوچا تھا لیکن ان کو بھی بہت ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ وہ حضرات ہیں جو انٹروورٹ بھی نہیں ہیں, ایکسٹروورٹ بھی نہیں ہیں, نارمل میرے اور آپ کی طرح کے حضرات ہیں جو کمیونیکیشن اچھی جانتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ نہیں کرتے. وہ, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ غلطی آپ کی ہی ہو, مطلب آپ ہی اپنی وجہ سے ہی شاید آگے نہ بڑھ پا رہے ہوں. ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی آفس آرگنائزیشن میں, لیکن ان کو فیکٹرس کو ڈھونڈنے کے بجائے نا آپ کیا کریں, اپنی خوبیوں میں اضافہ کرنا شروع کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ ہے میرا کہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنی فیلڈ میں انٹرنیشنل لیول پہ جو سرٹیفکیشنز اویلیبل ہیں وہ سرٹیفکیشنز کرنا شروع کر دیجیے. اپنی اسکل میں خوبیوں میں اضافہ کیجیے. اگین وہی والی بات, فار ایگزامپل اف یو آر سینئر ڈیولپر, آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے
ایز اے سینئر ڈیولپر اور مجھے کیا کیا آپ انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ، اچھا میں خاص طور پہ انٹرنیشنل کا نام لے رہا ہوں، ایسی سرٹیفکیشن لیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو. صحیح. اس کے لیے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جس میں آپ کو کون سی سرٹیفکیشن آپ کی اس وقت اس پوزیشن کے لیے بیٹر ہے وہ مل جائے گی. تو آپ ایسی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ڈھونڈیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سیکیور کوڈنگ پریکٹس کی طرف جائیں تو CISSP. اگر آپ آرکیٹیکچر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، انٹرپرائز آرکیٹیکچر کی طرف جانا چاہیں تو ٹوگاف کے نام سے ایک سرٹیفکیشن ہے. یہ وہ سرٹیفکیشنز ہیں جو ایونچولی آپ کو آپ کی ہی آرگنائزیشن میں اور منفرد کریں گے. بالکل بالکل منفرد کریں گی. اور ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی ہوتا ہے ایکسٹرنل آرگنائزیشن سے کوئی بندہ ہو جو ڈھونڈ رہا ہو کہ یار مجھے یہ سرٹیفائڈ بندہ چاہیے، یو مائٹ گیٹ دیئر. تو یہ وہ صرف ان نظرات کے لیے کہ جو میں جن کو سمجھتا ہوں کہ 10 سال 12 سال سے پھنسے ہوئے اپنی پوزیشن کو پش ایلیویٹ نہیں کر پا رہے، یہ ان لوگوں کے لیے میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ چیلنجز سے بھی گزر رہے ہیں. تو ان کے لیے میری رائے یہ ہے کہ اپنی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن پہ دھیان دیجیے. آپ کو آپ کی فیلڈ سے الائنڈ سرٹیفکیشن پہ ہی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سرٹیفکیشن ملے گی، اور اس پہ سرٹیفکیشن کریں. ایونچولی آپ کی ہی آرگنائزیشن میں بھی آپ کو پریفر کیا جائے گا، اور نہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی کسی دوسری آرگنائزیشن سے ضرور کال آئے گی. بالکل ایسا ہی. اچھا یہ جو آپ نے بات کی اس وقت، تو کچھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات میں کہ سب سے پہلے آپ نے کمیونیکیشن کی ایک بات کی. تو کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کے کریئر کی بات کی جائے تو کریئر کے اندر اگر آپ کریئر کا 100% نکالتے ہیں کہ میرے کریئر کا پاتھ یا پھر جو ہے نا کریئر کی گروتھ 100% ہے، تو سن کے لوگوں کو حیرانگی ہوگی، لیکن 85% جو ہے نا آپ کی کمیونیکیشن پہ بیس کرتا ہے اور صرف 15% آپ کا ٹیکنیکل پہ کرتا ہے. یہ غالباً کوئی وہ چائنیز یا جاپنیز کوئی وہ تھا حکایت لکھنے والا، اس کی میں پڑھ رہا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، بڑے عجیب سے نام ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا پھر آپ نے ایکسٹروورٹ کی جو ایک بات کی، تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ورڈز آر پریشیس بٹ فری. تو ورڈز الفاظ کی بہت قیمت ہوتی ہے، بہت قدر و قیمت ہوتی ہے، آلدو کہ وہ فری ہوتے ہیں، مفت ہوتے ہیں، آپ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو کہ وہ قیمتی ہیں تو کب کیسے کہاں کس طرح سے جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، کس کے سامنے ادا کرنا ہے اور کس کے سامنے ادا نہیں کرنا، اس کا آرٹ جو ہے آنا چاہیے. بالکل. اچھا پھر جو آپ نے تمام تر باتیں کی اس میں ایک چیز اور میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ڈیسیشن میکنگ، یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ لیڈرشپ رول میں چلے. اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ مقام مل گیا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، مگر وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے حقیقی طور پہ. اچھا حقدار کیوں نہیں ہوتے؟ وہ بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تو ایگو سینٹرک والی بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو جو ہے نا پرسنل لے جاتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جو کہ یقیناً غلط ہے. ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہوتی ان کے پاس. جب کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، ماشاءاللہ آپ 18 سال سے جیسے آپ نے بتایا کہ لیڈرشپ رول میں ہیں آپ، تو آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز آئے ہوں گے یقیناً، چاہے وہ پیپل مینجمنٹ کے لیول پہ ہوں یا ٹیکنیکل لیول پہ ہوں، یقیناً آئے ہوں گے. تو وہاں پر ڈیسیشن آپ کو کب کیسے لینا ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا باقاعدہ جو آپ نے اس وقت باتیں کی نا، پرابلم سالونگ کی بات بھی، پرابلم سالونگ بھی بیسکلی ڈیسیشن میکنگ کا پارٹ ہے. تو پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ کہ جاننا کہ پرابلم کیوں آئی، روٹ کاز انالیسس جس کو RCA آپ کہتے ہیں، RCA یہاں پر جو نا آ گیا. تو کچھ اس طرح کی چیزیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جس کی آپ پریکٹسز کر کے نا اپنے آپ کو نکھار سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے یہی سمجھا کہ وہ پریکٹسز آپ کو جو ہے نا دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. پھر آپ جو ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں، اچھا اب ان تمام تر چیزوں میں نا ایک سب سے بڑا فیکٹر جو مسنگ ہے انفارچونیٹلی ہمارے سب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا پراپرلی کاؤنسلنگ نہیں ہے. تو ہمیں کوئی کیونکہ کاؤنسل کرنے والا ہے نہیں، ہمیں کوئی راہ دکھانے والا ہے نہیں، تو ہم اس راہ پہ جو ہے نا پراپرلی جا نہیں سکتے. اب یہ والی بات میں نے کیوں کی؟ یہ والی بات میں نے اس وجہ سے کی کہ جو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے، وہ دراصل پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو ہماری بات سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جو ان تمام تر 5 آپ نے کیٹیگریز بیان کی اور ہم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کیا اس پہ، تو یہ 5 کیٹیگریز کے اندر جہاں پر جس کو ہیلپ مل سکتی ہے وہ لے. بالکل. تو بہت اچھا رہا شان بھائی آپ کے ساتھ، ماشاءاللہ مزہ آیا. میں آپ کو پھر ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو پھر زحمت ضرور دے گی، آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اس طرح سے. تو انشاءاللہ یہ کہ ہم آپ کو پھر زحمت بھی دیں گے. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، بہت اچھی باتیں کی.
تو آپ سے تو اجازت لیتے ہیں, ساتھ میں ہم اپنے ناظرین سے بھی جو ہے نا اجازت لیں گے. لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بات آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں شروعات میں ہی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام تر لوگ کہ جو اپنے کسی بھی پروفیشن کے اندر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور وہ بڑھ نہیں پا رہے, یا پھر ان کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہمیں اس میں کس طرح سے انٹر ہونا ہے, کس طرح سے لرن کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے, گروتھ کس طرح سے کرنی ہے. تو ہم ان پروگرامز کو اسی کی مقصد کے تحت جو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو جو ہے نہ صرف یہ کہ خود دیکھیں, بلکہ جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ان کو آپ ضرور یہ پروگرام شیئر کیجیے گا, تاکہ ان کے لیے بھی فائدہ ہو. اور یہ کہ ہمارے کمنٹس میں بھی آپ ضرور بتائیے کہ آپ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ آگے مزید بات کی جائے. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ دیکھنے کا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.